وہ جیل میں ایک فتنہ بیٹھا ہوا ہے، کیا کام کر رہا ہے؟ ہاں جی، منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا، پتہ نہیں اس کی اپنی نسل پیچھے کیا ہے حضرت جی۔ مناظرہ نے مفتی منیب الرحمن قرآن شریف پڑھنا کوئی نہیں آتا، ہاں جی، اور مناظرہ کسے کرنا ہے؟ ہاں جی، مفتی منیب، ہاں جی، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز فرشتے مامور ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں، نیکی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے، برائی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے، اور قیامت والے دن نامہ اعمال لا کے انسان کے سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان الابرار لفی نعیم۔ اب یہ سب کچھ نامہ اعمال تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انجام کار کیا ہونے والا ہے قیامت والے دن؟ بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یصلونہا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں اس بدلے کے دن، قیامت کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، کوئی نکل نہیں سکتا دوزخ سے۔ دنیا کی جیل تو کوئی توڑ کے نکل سکتا ہے، اللہ کی جیل سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا خبر، تم کیا اسیس کر سکتے ہو کہ وہ جو روز جزا کا دن کیسا ہوگا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہے جب کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کوئی دھونس لگا لیتا ہے نا کہ جی تم میرے مرید ہو جاؤ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدین کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ایسا سخت دن ہے کہ کسی جان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا دوسری جان کے لیے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے قیامت والے دن تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اے میری پھوپھی صفیہ، میرے مال سے کچھ لینا لے لے، لیکن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مخاطب کیا، اے بنو ہاشم، دنیا میں کوئی معاملہ میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کتنا یعنی سخت معاملہ ہے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ قیامت دن دیکھا جائے گا انشاءاللہ، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، یا میں انشاءاللہ تمہاری سفارش کر دوں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک شفاعت ہے وہ بالاذن ہے نبی علیہ السلام کی، وہ بھی بالوجاہت نہیں ہے، بالاذن ہے، دھونس کے ساتھ نہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس دن کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اچھا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، حکم تو ادھر بھی اللہ کا ہے، تو قیامت والے دن ہر حکم اللہ ہی کا ہونا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن دوسرے کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔
اس دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی اور لوگوں کی مرضیاں چل رہی ہیں، انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد کی طرف چلیں تو شیطان آپ کو روک لے فزیکلی آ کے کہ میں تمہیں مسجد میں نہیں جانے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد میں جانا نہ چاہیں، آٹومیٹکلی آپ کے قدم اٹھ کے مسجد تک آپ پہنچیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا نا اگر پھر اللہ کا حکم چل رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا با اختیار بنایا، آپ اپنے اعضاء کو اپنی مرضی سے حرکت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ پوٹینشلی طاقت اس نے رکھی ہے، لیکن بہرحال وہ کر رہے تو آپ خود ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھ برائی کی طرف بڑھاتے ہیں یا اچھائی کی طرف۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف تو اسے منسوب نہیں کریں گے، اللہ نے تو پوٹینشل اختیار آپ کو دیا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جو مرضی کریں۔ تو دنیا میں انسان کو بھی اختیار ہے، دنیا میں جنات کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شکر گزاری کی روش اختیار کر سکتے ہیں، ناشکری کی روش بھی۔ نافرمانی کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی دنیا میں، اور اگر کوئی تابع فرمان رہیں گے تو کوئی آپ کو ہار نہیں پہنایا جائے گا۔ آخرت کے اندر فیصلہ، لیکن آخرت میں جا کے یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہی آپ کی مرضی چلے۔ دنیا میں ہمارے اعضاء ہماری مرضی سے چل رہے ہیں نا، لیکن سورہ حامی میں سجدہ سورت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اپنی اعضاء اس کے کیے ہوئے، ایون اس کی کھال بھی گواہی دے گی اس کے اوپر، منہ پہ تو مہر لگا دی جائے گی۔ پھر انسان کہے گا کہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگا کہ میرے ہاتھ تو یہ میرے تھے، تم نے میری خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ہاتھ بول کے کہیں گے، پاؤں، آنکھیں، کھال، جسم کا ایک ایک عضو بول کر کہے گا کہ آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی دنیا کے اندر۔ دنیا میں ہمارے ہاتھ خاموش ہیں، لیکن قیامت دن یہ بولیں گے، حق میں یا خلاف گواہی دیں گے۔ تو یعنی ہمارا یہ والا اختیار بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی ایک شان دکھائی جائے گی، ساکھ کھولی جائے گی، تو ساری مخلوقات سجدے میں گریں گی، لیکن جن و انس میں سے صرف وہی لوگ سجدے میں گرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل حکم اللہ کا چل رہا ہے، ورنہ اگر اختیار ہوتا تو میں اپنی کمر جھکانے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں تو آخرت میں بھی جھکا لوں گا، نہیں، آخرت میں ٹوٹل اختیار اللہ کا ہے۔ اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قیامت کے دن جو نام رکھا ہے نا وہی بڑا سخت رکھا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو القہار ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفار نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بے فکر ہے تو وہ اپنی فکر منائے۔ بخاری مسلم کی کتنی احادیث ہیں حدیث شفاعت والی کہ ایون انبیاء اکرام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ آج ہمیں اپنی جان کی فکر، اولو العزم پیغمبر بھی اپنی جان کی فکر میں ہوں گے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن ٹوٹل حکم اللہ کا چلے گا۔ یعنی دنیا میں تو پھر بھی اختیار تھا، وہ اختیار بھی قیامت والے دن تم سے چھین لیا جائے۔